السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو سنڈے میں اس لیے نہیں مل پایا کیونکہ اگر آپ ریگولر مجھے سنتے اور دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں بنگلور گیا ہوا تھا، اور الحمدللہ بنگلور کے لوگوں نے بہت محبت دکھائی، امید سے کہیں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ تو میرا دہلی آنا ہوا پھر کل رات کو، مائک وغیرہ میں بھول گیا تھا لے جانا، ورنہ آپ لوگوں کو بنگلور سے ہی سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے دے دیتا۔ آج منڈے میں آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ مل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں۔ آج بڑے افسوس کی خبر یہ سننے کو ملی، رات کو جب میں بنگلور سے دہلی آیا تو رات کو ہی میرے پاس بہت سارے کالز اور SMS لوگوں کے آ گئے تھے۔ ایک پل کو تو یقین بھی نہیں ہوا کہ جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے چھوٹے صاحبزادے انہوں نے جو ہے نا وہ سوسائڈ کر لیا۔ تو ایک پل کو یقین سا نہیں آیا کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی ہتیا کر دی گئی، ایسے خبر سوشل میڈیا پہ چلی تھی شروع میں، تو مجھے تو یقین سا نہیں آیا۔ پھر میں تلاش کرنے لگا، رات کو موقع نہیں ملا۔ صبح اصل میں پتہ چلا جب ان کے بیٹے یوسف جمیل نے اپنے سوشل پلیٹ فارم سے یہ اطلاع دی کہ اصل میں وہ ڈپریشن میں رہتے تھے اور ان کو یہ بیماری تھی ڈپریشن میں رہنے کی، تو ان کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے گارڈ کی بندوق لے کے اپنے سینے پہ رکھ کے چلا دی۔ تو بڑا عجیب لگا۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس عمر میں جو ہے نا جوان اولاد کا چلے جانا، یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ اس کو جو ہے نا لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، ایک باپ ہی اس صدمے کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن افسوس، بہت افسوس کہ ہم ایسے موقع پر بھی اگر سامنے والا ہمارا وہ ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں تو ہیٹرز جو ہے نا اس موقع کو بھی بھنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اپنے دل کی نفرت کو اس موقع پر بھی سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے دیکھو طارق جمیل صاحب کا بیٹا ڈپریشن میں تھا، یہ بتائیے، دوسروں کو ہدایت دے رہے ہیں، خود ان کا بیٹا سوسائڈ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ، کوئی کہہ رہا ہے یہ، کوئی نمک مرچ لگا کے الٹی سیدھی خبریں لگا کے دکھا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع پر اگر اس طرح کا حادثہ دشمن کے ساتھ بھی پیش آ جائے نا تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی نفرت کو، اپنی انا کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بغض کو، اپنے حسد کو سائڈ سے رکھ کے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ اتنی خبریں چلی کہ انجان لوگوں نے گولی مار کے طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو مار دیا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اتنی نمک مرچ لگا کے خبریں چل رہی تھیں، اتنی نیگیٹو خبریں۔ پھر ان کے بیٹے کو کلیئرفیکیشن دینا پڑا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اصل بات یہ تھی۔ پھر اس پہ بھی جو ہے نا یہ خبریں چل رہی ہیں، بتائیے طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے ایسا کر لیا، یہ اور وہ یہ نا کہ جب نفرت ہوتی ہے تو آدمی چاہے صدمہ ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، ہر موقع کو بھنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی سال دین کی دعوت دی، کتنے سال دین کا کام کیا، لیکن بیٹا اور بیوی ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو بہت بڑا بہرحال صدمہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی اور ان کے فیملی کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور جو ان کا بیٹا بیمار چل رہا تھا اس نے سوسائڈ کیا، اللہ بہتر جانے کیا مسئلہ تھا، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ہندی کی چندی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر بھی بجائے اس کے کہ ہم ان کو صبر، ان کے ساتھ کھڑے، ان کو ہمت دیں، اللہ سے ان کے لیے دعا کریں، اس موقع پر بھی ہم ہندی کی چندی کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پہ بھی ہم کمیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پہ بھی اگر گھریلو کوئی مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے بھائی، ان کے اپنے مسئلے ہوں گے گھریلو۔ یہ بھی خبر میں کسی نے بتایا اور میں نے پڑھا کہ ان کی شادی ہوئی تھی پھر ڈیورس ہو گئی تھی کاروبار کی وجہ سے، یا کوئی جتنی بھی پرابلم، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عالم دین بڑے پورے دنیا میں مولانا طارق جمیل صاحب فیمس ہیں، ان کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ تو ان کے گھریلو میٹرز یا جو بھی اس لڑکے کے ساتھ ہوا، ان کے واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ ہمیں ہندی کی چندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ بھئی عالم دین ہے، دین کا اتنا کام انہوں نے کیا ہے، تو اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر دے، ہمت دے، ان کو طاقت دے، اور یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہی چل رہا ہے
کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مشہور شخصیت ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں نا زیادہ سے زیادہ ویوز ہیں. مرنے پہ بھی لوگوں نے آج اپنا دھندا شروع کر دیا ہے. نیوز والے نیوز بناتے ہیں، ویڈیو والے ویڈیو بناتے ہیں، بس کیسے ہی ویڈیو چلنا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ایصال ثواب کریں. ڈپریشن میں آ کے اس نے جو یہ کیا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے ایسا. زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہوتی، اتنی معمولی نہیں ہوتی ہے. مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور جتنے بھی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا، ٹینشن فری زندگی گزارنا سیکھو. تو اس موقع پہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے دعا ضرور کریں. ٹھیک ہے، چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اچھا، یہ ہوا کیا تھا؟ تو ان کے بیٹے نے ویڈیو میں خود بولا ہے، مولانا یوسف جمیل صاحب نے خود بتایا ہے کہ وہ بچپن سے ہی ڈپریشن میں رہتے تھے اور ان کو ایک بیماری تھی. ابھی 6 مہینے پہلے ہی اس بیماری میں شدت آ گئی تھی اور وہ پریشان رہتے تھے، ڈپریشن میں رہتے تھے. یعنی یہ بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ الیکٹرک شاک لگانا پڑ رہے تھے ان کو. اتفاق سے یہ ہوا کہ کل رات کو کل جو ہے وہ گھر پہ اکیلے تھے، کوئی تھا نہیں، تو انہوں نے گارڈ اس سے بندوق لی اور بندوق لینے کے بعد اپنے آپ کو شوٹ آؤٹ کر لیا. یہ انہوں نے بتایا. کسی سے دشمنی، کوئی رنجش، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے عزیز بھائیوں، اس پہ جو الگ طرح کے رنگ دیے جا رہے ہیں، ہیٹرز اپنی نفرت نکال رہے ہیں، نیوز والے اپنی نیوز بنا رہے ہیں، ان چیزوں سے بچ کر جو ان کے پروفیشنل چینل پہ جو کچھ پڑا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. باقی آپس میں ان کا کیا رہا، کیا ہوگا، کچھ بھی دنیا بھر کے لوگ بتا رہے ہیں، ہمیں اس سے بالکل بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہنا پوچھ رہی ہیں کولہاپور سے، مفتی صاحب میں آپ کی ویڈیو بہت سال سے دیکھ رہی ہوں. میری شادی کچھ مہینے پہلے ہی ہوئی ہے. حالات اتنے بگڑے ہیں کہ میرا ڈیورس ہونے والا ہے. میرے ساس میرے پہ بہت ظلم کر رہی ہیں. ابھی میں بہت ڈسٹرب ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا. میرا کیریئر اور فیوچر دونوں خراب ہوتے دکھ رہے ہیں. مجھے پلیز میرے لیے دعا کریں. دیکھیے، گھر نہ بگڑنے دے. گھر کا بگڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. گھر کو نہ آدمی کو بگاڑنا چاہیے، نہ عورت کو بگاڑنا چاہیے. اللہ کو جتنی بھی حلال چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. تو کوشش یہ کرو گھر بنے. ٹھیک ہے، گھر کے لوگوں کو بھی چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ گھر بگڑ رہا ہوتا تھا تو لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج اگر گھر بن رہا ہوتا ہے نا تو اس کو بگاڑنے کی خوب کوششیں کی جاتی ہیں. حالانکہ گھر بگڑ رہا ہو تب بنانے کی کوششیں مسلسل ہمیں جاری رکھنا چاہیے. لیکن اب تو بنے ہوئے کو بگاڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے آپ اپنی فیملی سے مشورہ کریں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ جو ہے نا بنانے کی کوشش کیجئے. جھگڑا کس بات پر ہے؟ تو کچھ چیز اگر ایسی ہیں جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے برداشت کر لو، نظر انداز کر لو. ٹھیک ہے، لیکن ظلم و زیادتی اگر بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیے، لیکن تھوڑا سمجھداری سے آپ کام کیجئے. میری ایک دوست ہے، اس کو کسی غیر مسلم سے شادی کرنی ہے. لڑکا اسلام بھی قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے شادی کرنے کے لیے؟ اور اگر وہ دنیا میں ظاہر ہی نہ کرے تو کیا نکاح ہوگا؟ دیکھو، اگر وہ اسلام قبول کر لے اور ظاہر ہی نہ کرے تو اسلام تو اصل میں دل سے قبول کیا جاتا ہے اور وہ اسلام قبول کر سکتا ہے. پھر جب اسلام قبول کر لے گا تو شادی ہو جائے گی. لیکن آج کل دیکھو آپ، فراڈ کتنا عام ہے، دھوکہ دھڑی کتنا عام ہے، اور اس طرح سے غیر مسلم لڑکے مسلمان بننے کا بولتے ہیں اور شادی کرنے کا جھانسا دے کے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو اسی لیے سیفٹی کے لیے ہے نا، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بولو کہ بھائی اگر اسلام قبول کرنا ہے تو پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ قبول کرو. ٹھیک ہے، اور صحیح طریقے سے اس کے بارے میں پتہ کر لو. صرف عشق اور محبت میں آ کے کسی بھی غیر مسلم لڑکے پر اتنی جلدی ٹرسٹ مت کرو. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لڑکے نے اسلام قبول کرنے کا ناٹک کیا اور کہا کہ دیکھو اگر میں دکھا کے اسلام قبول کروں گا تو دنیا والے میرے دشمن ہو جائیں گے، اسی لیے میں جو ہے نا چھپ کے اسلام قبول کر لیتا ہوں، شادی کریں گے، رہیں گے. ٹھیک ہے، ایسے کر کے لڑکی باتوں میں آ گئی. اب جوانی کے مزے اس نے لے لیے. نئی نویلی دلہن کو 4-6 مہینے خوب اپنے گھمایا پھرایا، اپنے من کا سب کیا. اب جب بچے ہونے والے ہوئے، ذمہ داری آنا شروع ہوئی، گھر کے خرچے آنا شروع ہوئے، بھاگ گیا چھوڑ کے. بیوی پریگننٹ ہے، ابھی چھوڑ کے بھاگ گیا. وہ سڑک پہ بیٹھی ہے. اب ادھر والے بھی قبول نہیں کر رہے، ادھر والے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو اسی لیے بہت سمجھداری سے کام کرو، جلدی سے ٹرسٹ مت کرو. کیونکہ آپ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لڑکیاں جو ہے نا اپنے اوپر نہ لو شادی کے مسئلے. شادی کے مسئلے اپنے گھر والوں پر چھوڑو. گھر والوں کا پریشر رہے گا لڑکے پہ تو وہ جلدی سے دھوکہ نہیں دے گا. اسی لیے بہت اپنی سیفٹی اور پرائیویسی کا خیال رکھو. ٹھیک ہے.
اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو بچی کو بھی سارا پیار. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. ابرار میمن کہتے ہیں مائکروسافٹ نام کی ایک کمپنی ہے جس کے 2 پروڈکٹ ہیں, ونڈوز ایم ایس آفس. بالکل ہے. ونڈوز جس کا پورا ورژن کی قیمت 8,000 سے 10,000 کے آس پاس ہے اور اس کی پرائیٹڈ کاپیز مارکیٹ میں 600 سے 1,000 میں اویلیبل ہے. پائریٹڈ یعنی جس کا لاک توڑ کے یا کسی اور ذریعے سے کی ہوئی کاپی. ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. اب اس کی اصل کاپی کی 3 قسمیں ہیں. ریٹیل کی جو کہ 8 سے 10,000 میں مل جاتی ہے. او ای ایم کی جو کوئی نہیں کمپنی کا لیپ ٹاپ لیتا ہے تو اس کے ساتھ ونڈو فری ہوتا ہے نا. اچھا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میک کی جو بڑی کارپوریٹ کمپنیز لیتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مائکروسافٹ کی کمپنی جانتی ہے کہ 80% لوگ پائریٹڈ یوز کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس سے ایکشن نہیں لے رہی ہے, اور کبھی کبھار جو پائریٹڈ کرتے ہیں ان کو نوٹس آتا ہے. دیکھو اگر کمپنی اس کو پسند, یعنی کمپنی کی طرف سے یہ اپرووڈ ہے نا, کمپنی کی طرف سے یہ لیگل ہے, یعنی کمپنی سے اجازت دے رکھی ہے کمپنی نے, تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے آپ جو بھی چیز خرید رہے ہو اس کے اصل کمپنی سے معلوم کرو کہ بھیا ایسے ایسے ہم خرید رہے ہیں, کیا آپ کی طرف سے آتھورائزڈ ہے؟ کمپنی بولے گی یس تو یس, کمپنی بولے گی نو تو نو. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی کریک ورژن ہوتے ہیں اور جتنے بھی پائریٹڈ ہوتے ہیں, یعنی جن کو کریک کیا جاتا ہے, تو کریک سافٹ ویئر یوز کرنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ کریک سافٹ ویئر کر کے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو منتھلی سبسکرپشن ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے ہو, آپ کو فری میں یوز کرنے کو مل جاتا ہے, جو کمپنی جس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی. مثال کے طور پر میں نے کوئی فون بنایا ہوا ہے, ابھی یہ فون میں سیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن بیچ میں کوئی بندہ جو ہے نا میرے ہی جیسا کوئی فون بنا کے بول رہا ہے, میری ساری چیزوں کو یوز کر رہا ہے کریک کر کے, تو کریک ورژن جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے استعمال کرنا, شریعت کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کمپنی اپنا پروڈکٹ سیل کر رہی ہے تو اس کا جو لیگل آپشن ہے وہ آپ یوز کیجئے, اس کا منتھلی جو سبسکرپشن ہے وہ لیجئے, اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو آپ یوز کیجئے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو نوٹس آتا ہے نا, آپ نے خود لکھا ہے کہ نوٹس آتا ہے لیکن وہ ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرتے اس امید سے کہ شاید آگے جا کے وہ خریدے گا. ہاں ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرتے نا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا خریدا جائے. ہاں بھائی نہیں چل رہی کمپنی تو وہ تھوڑا سا مہلت دیتے ہیں, اسی لیے نہیں اس طرح سے یوز کرنا چاہیے فری کے ورژن جن کی طرف کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے جو غیر مسلم خاتون ہیں جو مسلم ہوئی ہیں, اور پھر انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے. سلام, آئی ایم خدیجہ فرام ناگپور مہاراشٹرا اینڈ میں 20 سال کی ہوں. میں نے 1 مہینے پہلے ہی اسلام قبول کیا ہے اور اس سے پہلے اسلام کے بارے میں 8-9 منتھس ریسرچ کی ہے. میں پہلے ہندو تھی اور میں نے یہ کسی کے لیے نہیں کیا, نہ مجھ سے کسی نے زبردستی کروایا ہے, میں نے میری خود کی مرضی سے کیا ہے. کچھ دنوں پہلے فجر کے وقت میرے پیرنٹس نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور بہت غصہ ہوئے. ان کو اسلام سے بہت زیادہ نفرت ہے. انہوں نے سخت پابندی لگائی ہے میرے نماز پڑھنے پہ, اور کچھ اسلامک بکس میں پڑھتی تھی وہ بھی نہیں پڑھنے دیتے, نہ باہر جانے دیتے ہیں, جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں, بہت برا کہتے ہیں اللہ کے بارے میں, اور وہ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں اور اس وجہ سے میں کافی پریشان ہوں. میرا ایگزام فارم بھی نہیں بھر پائی ڈیٹ نکل جانے کی وجہ سے. 1 سال کا لاس, بہت پریشانی ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں. بہت اسٹریس انزائٹی ہوتی ہے اور مرنے کا خیال دماغ میں آتا ہے, لیکن اب نماز پڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ مجھے کوئی دعا سجیسٹ کر سکتے ہیں جس سے میری پریشانیاں تھوڑی کم ہو جائیں, اور مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. دوسری بات کہ آپ درود شریف کا خوب اہتمام کیجئے. ٹھیک ہے. اب تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ بات ان حالات سے نپٹنے کی. دیکھو آپ کے گھر والوں نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, تو اب ان کو پتہ ہے کہ آپ اسلام کو پسند کرتی ہو. اب آپ جو ہے نا تھوڑا سا حکمت کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ اپنے گھر والوں کو ہینڈل کرو. ٹھیک ہے. اور ہینڈل کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کرو. آپ جو ہے نا اپنی پڑھائی کو ڈسکنٹینیو مت ہونے دو, اپنی پڑھائی کو آپ جاری رکھو, پڑھائی ختم مت کرو. آپ اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کرو, اتنا مضبوط کر لو کہ آگے چل کے اگر کوئی آپ کا سہارا نہ بھی ہو تو آپ خود کے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے دم پر کچھ کرو. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب تک آپ کے پیرنٹس اجازت نہیں دے رہے اور ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, آپ ہینڈل کرو ان سچویشن کو اور اپنے لیے آگے کے راستے آسان کرو, آگے کی زندگی اپنے لیے آسان کرو. ٹھیک ہے. باقی اللہ سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے, جتنا عمل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اتنا عمل کرو آپ فی الحال, اور اپنی آگے کی لائف کو مضبوط بناؤ, اپنا فیوچر کو مضبوط بناؤ. ٹھیک ہے.
کل کو پوری دنیا آپ کے اگینسٹ ہو لیکن آپ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی, کمانے کے لائق ہوگی, پڑھی لکھی ہوگی, قابل ہوگی, تو ساری دنیا جھک جائے گی. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایگزام دو, اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھو اور اس سچویشن کو اتنا ہینڈل کرو, سمجھداری کے ساتھ ہینڈل کرو, دماغ لگاؤ اور اللہ سے دعا مانگو کہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں. پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی, تھوڑا سا پیشنس رکھو, ٹھیک ہے. باقی ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور سب لوگوں سے بول رہا ہوں میں, بھائی سبھی لوگ ان کے لیے دعا کریں. ریشما ادریسی یہ پوچھتی ہیں, جب میں سوتی ہوں تو میری آنکھوں میں 2 بار سفید روشنی سی چمکتی ہے اور آنکھیں بند کرتے ہی آگ دکھائی دیتی ہے, اور پھر پوری رات گندے اور ڈراونے خواب آنے چالو ہو جاتے ہیں, اور ایسے خواب آتے ہیں جو حقیقت کی طرح ہوتے ہیں, جن میں بہت ساری عورتیں, ایک آدمی دکھائی دیتے ہیں, اور ایسا روز ہوتا ہے, پوری رات ہوتا ہے. صبح اٹھتی ہوں تو بہت سر میں درد ہوتا ہے, میں خواب میں ہی آیت الکرسی سورہ ناس پڑھ لیتی ہوں, تھوڑی دیر کے بعد پھر سے خواب شروع آنے ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ان کی کمزوری ہے, یہ ان کی پرابلم ہے. بہت علاج کرایا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا. مزار پر گئی تو وہاں بھی کھیلنے لگی پر تب بھی ٹھیک نہیں ہوئی. دن پہ دن بہت کمزور ہوتی جا رہی ہوں, بےحد کھانے پر بھی کھایا پیا نہیں لگتا. ڈپریشن کی بھی دوا کھائی پر کچھ نہیں ہوا, پلیز بتائیں اس کا حل. دیکھیے اس کے لیے تو آپ کو فیروز آباد میں آنا پڑے گا. تو ہمارے جو والد صاحب ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی یہ پرابلم ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو ہمارے والد صاحب کے فیروز آباد میں یا تو آپ لوگ آ سکتے ہو یا پھر ہمیں اپنے گھر بھی بلا سکتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہو 7417810799 پر, یا پھر آپ میل کر سکتے ہو askmqasmi@gmail.com پر. اب میں جو آپ کو یہاں سے بتا سکتا ہوں, کیونکہ اتنی بات پڑھ کے میں تھوڑا بہت آپ کو بتا سکتا ہوں, کہ آپ کو دیکھیں رات کو باوضو سونا ہے, ٹھیک ہے. وضو کر کے سونا ہے, اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور 4 قل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پوری باڈی پر پھیر لینا ہے. اس طرح کی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا, نہ بہت سوچنا ہے کہ یہ کیوں دکھا, ایسا کیوں دکھا تھا, یہ وہ, ٹھیک ہے. اگنور, یعنی آپ ان چیزوں کو اگنور مارو, جو بتایا میں نے وہ پڑھو اور ان چیزوں کو اگنور مارو. دکھ گیا تو دکھ گیا, کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ اس طرح سے عمل کرو گی تو کچھ دنوں کے بعد یہ کیفیت گھٹنا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. باقی پوری بات تو پھر جب آپ کانٹیکٹ کریں گی تبھی پتہ چل سکتی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. شیخ سلمہ کہتی ہیں, میں تبسم شیخ بہار سے بہت دن سے کب سے کوشش کر رہی تھی کہ آپ سے بات کروں اور اپنی پریشانی کا حل مل سکے. آج بہت دن کی کوشش کے بعد مجھے یہ آپ کا جی میل ملا ہے. اچھا جی, میں چاہتی ہوں کہ آپ میری پریشانی کا کچھ سولیوشن بتائیے. میں 2013 سے جادو اور سحر اور نظر بد جیسی پریشانیوں سے پریشان ہوں, اور مجھے شک ہے کہ میری ساس اور میری نند نے یہ سب کیا ہے, اور پہلے وہ پریشان صرف میری تک تھیں پر اب وہ میرے بچوں پہ بات آ گئی ہے. آپ مجھے اس کا کوئی طریقہ بتائیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کسی کے لیے ہمیں اتنا بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ساس کے بارے میں, نند کے بارے میں, شیطان جو ہے نا بہت چالاک ہے. وہ ڈائریکٹ نہیں بولتا کہ تمہاری ساس خراب ہے, وہ ڈائریکٹ نہیں بولتا تمہاری نند خراب ہے, وہ ڈائریکٹ نہیں بولتا تمہارے سسرال والے خراب ہیں. وہ دھیرے دھیرے دماغ میں کچھ بٹھاتا ہے. اور شیطان کے تو چیلے جو ہوتے ہیں نا وہ انسان بھی ہوتے ہیں, جنات بھی ہوتے ہیں. تو اس کے جو چیلے ہوتے ہیں انسان کی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں, تمہاری ساس تو یوں بول رہی تھی, تمہاری نند تو یہ بول رہی تھی. ہمارے مائنڈ کو بھرا جاتا ہے. بعض دفعہ وہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں دھیرے دھیرے اثر بھی کرتی ہیں. تو پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اپنی ساس کے بارے میں, اپنی نند کے بارے میں اتنا بدگمان مت ہو. ہم لوگ جو ہے نا بدگمان بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اپنے مسلمان, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے عزیزوں سے بدگمان بہت جلدی ہوتے ہیں. اسی لیے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بدگمان کبھی مت ہوا کریں آپ, ٹھیک ہے. یہ باقی جو چیزیں ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان بعض الظن اسم, کہ کچھ بدگمانیاں گناہ ہیں, یعنی بدگمان نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا گمان رکھو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو, ہے نا. پھر بھی آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے جادو ہے, کسی اور نے کرا دیا ہو, آپ کیوں ایسا سوچ رہی ہو کہ آپ کے اپنے نے کسی نے کرایا. نہ سوچو ایسا. آدھا جادو تو ہمیں یہ سوچ کر ہو جاتا ہے کہ کسی نے, ہمارے رشتہ دار نے ہمارے اوپر ایسا کرا دیا ہے. جب آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ ایک تو سوچ رہا ہے وہ میرے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے, تو جادو 50% ہے بھائی, ٹھیک ہے. اس کو لگ رہا ہے تو جادو 50%. لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے نا کہ کسی اپنے نے کرا دیا ہے, ساس نے کرا دیا, نند نے کرا دیا, دیورانی نے کرا دیا, جٹھانی نے کرا دیا, تو یہ جادو پھر اور بڑھ جاتا ہے. ساری چیزیں اس سے کنیکٹڈ ہے نا. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے. روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے. اب سورہ بقرہ تو بہت بڑی ہے, آپ بولو مفتی صاحب بہت بڑی ہے,
تو آپ پاؤ پارا، آدھا پارا 3 دن میں 4 دن میں آپ سورہ بقرہ کو کمپلیٹ کرو۔ سورہ بقرہ کو روزانہ پڑھو اپنے گھر میں، انشاءاللہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ قاضی الدین کہتے ہیں مفتی صاحب میں جھانسی یو پی سے، میرا نام شاداب ہے، میری شریک حیات بیوی مجھ سے خلا چاہتی ہے، مجھے تھوڑی تفصیل سے جاننا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ خلا کے تحت، کیا مجھے میری بیوی کو مہر رقم بھی دینی ضروری ہے یا نہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے بتائیے، ہو سکے تو آپ اسلامک کانٹیکٹ لیٹسٹ اس کانٹیکٹ نمبر دے دیجیے، کیونکہ فیس بک پر جو نمبر ہے اس پر کال نہیں لگ رہی ہے۔ دیکھیے بیوی خلا مانگ رہی ہے، پہلے تو اگر ہسبینڈ وائف نبھا سکتے ہیں تو نبھانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج ڈیورس ہونا ایک عام سی بات ہو گئی، غلط طریقہ ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ پھر بھی وہ خلا چاہتی ہیں، تو خلا کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے یہ کہتی ہے کہ آپ ڈیورس دینا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں خلا چاہتی ہوں، آپ مجھے خلا دے دیجئے۔ خلا کا بالکل آسان لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ آپ مجھے ڈیورس دے دیجئے، آپ ڈیورس دینا نہیں چاہتے، تو بیوی آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا، چلو میں اپنا مہر چھوڑتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں لوں گی، بس آپ مجھے خلا دے دیجئے، میں نے مہر بھی چھوڑ دیا۔ یا بیوی یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو 20,000 روپے دیتی ہوں، ہے نا، یا بیوی یہ کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، بس آپ مجھے خلا دے دیجئے۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کو مناتی ہے کہ مجھے آپ ڈیورس دے دیجئے کیسے ہی نہ کیسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طلاق ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں بیوی کی طرف سے پروپوزل ہوتا ہے کہ مجھے ڈیورس چاہیے، بیوی ڈیورس چاہ رہی ہوتی ہے، تو بیوی طلاق لینے کے بدلے میں آپ کو کچھ دے بھی سکتی ہے۔ آپ بولو نہیں مجھے تو 1 لاکھ روپے چاہیے، تو بیوی کہے گی ٹھیک ہے میں 1 لاکھ روپے دے رہی ہوں، یا بیوی بول سکتی ہے میں آپ سے مہر نہیں لوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ مہر یہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ تو شوہر کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں مہر نہیں دوں گا، اس شرط میں خلا دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ تو خلا اصل میں مطلب ہے کہ بیوی کی چاہت پر ڈیورس دینا، یہ خلا ہے، تو اور اس پر شوہر کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، تو یہ ہے خلا۔ تو وہ لینا چاہ رہی ہیں، نہیں مان رہی ہیں، نہیں گھر بن پا رہا ہے، تو پھر آپ خلا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرحان اقبال، مفتی صاحب مجھے BAMS آیورویدک ڈاکٹر کرنا ہے، جس میں غیر مذہبی چیزیں کے بارے میں بھی بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، ان کے اپنے وید پران اور بھاگوت کے بارے میں، بھگوان کے بارے میں پڑھنا رہتا ہے، ساتھ ہی نئے زمانے کا بھی، کیا اس طرح کی پڑھائی کر کے ڈاکٹر بننا جائز ہے؟ آپ پلیز ریپلائی کریں۔ دیکھو ڈاکٹر بننا جائز ہے، اس طرح کی پڑھائیاں ہوتی ہیں تو پڑھو، اور علم حاصل کرنے کے لیے ساری چیزیں پڑھ بھی سکتے ہیں، تو ڈاکٹر بننے کے لیے یہ ساری چیزیں اگر پڑھائی جاتی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ شازیہ کوثر کہہ رہی ہے میں فیمیل ہوں، اگلے 1:40 میں نے فجر کے وقت ایک خواب دیکھا کہ 2 کتے، ایک بلیک اور ایک بلیک وائٹ مکس، گھر کے باہر گیٹ کے اندر سوئے ہوئے ہیں، میں اس کو بھگا رہی ہوں۔ گھر کی باتیں باہر والوں سے بالکل مت بتائیے گا، گھر کی باتیں آپ باہر والوں سے شیئر کر دیتی ہیں، شاید کبھی کبھی محبت میں آ کے، کبھی کبھی ٹرسٹ کر کے زیادہ، جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ محمد فیضی کہتے ہیں مفتی صاحب بچے کی پیدائش کے کتنے گھنٹے بعد تک اذان کہہ سکتے ہیں؟ بھائی آپ کو جب یاد آ جائے جب اذان کہہ دو، اس میں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شازیہ تبسم کہہ رہی ہے مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، نماز میں ہم جو صورتیں پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں ان صورتوں کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ سب سے پہلی رکعت میں بڑی صورت، پھر اس سے چھوٹی صورت، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے صورتیں پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ ہاں بہتر یہ ہے کہ برابر کی صورتیں پڑھی جائیں، یا پہلی رکعت میں بڑی دوسرے میں چھوٹی، باقی ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جیسے سہولت ہو ویسے آپ نماز میں صورتیں پڑھ لو۔ نمبر 3، کیا نماز پڑھنے سے پہلے چہرے پر کریم لگا سکتے ہیں؟ جی کریم لگا سکتے ہیں، کریم لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فجر کی قضا نماز کو پڑھتے وقت فجر کے ساتھ ساتھ سنت بھی پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، تو اگر آپ سنتوں کی بھی قضا پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عالیہ خاتون کہہ رہی ہیں آپ بہت ہی ایزی وے میں دین کی باتیں بتاتے ہیں، جب آپ کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو میں مولانا طارق جمیل صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد اور کبھی کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھ لیتی تھی، ابھی بھی ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں، لیکن اب آپ کی ویڈیو زیادہ دیکھتی ہوں، آپ کا انداز بہت اچھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فیس ٹو فیس ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا، اس محبت کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ یہ بات تو بہت لوگ بول بھی چکے ہیں، بولتے ہیں مفتی صاحب آپ کا جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
ایسا لگتا ہے جیسے ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جیسی ویڈیو آپ کی اوپن کرتے تو ایسا لگتا ہے مدرسے میں انٹری ہو گئی ہماری. تو یہ آپ لوگوں کی محبت کی بات ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. یہ زبان بھی اللہ کی دی ہوئی، آنکھیں بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ مائنڈ بھی اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. میں میرے جیسے بندے کی کیا حیثیت تھی؟ میں اپنے آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزے میں ہوں، اور جو اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں اس لائق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے نوازا ہے. اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے، پتہ چلتا ہے اللہ محبت کرتا ہے. سائرہ پٹھان پوچھ رہی ہے میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کی وجہ سے میں بہت کچھ سیکھی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا سوال ہے کہ اللہ کے سارے ناموں کا ذکر ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ بالکل، اللہ کے 99 نام ان کو پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. اسما بانو بھائی جان، آپ کی کیا دشمنی ہے ہم سے؟ ایڈمن صاحب ہمارا 20 کمنٹ ہے، آپ کمنٹ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ میرے کچھ ضروری سوال ہے. نمبر 1، ناراض مت ہو، ناراض مت ہو. نمبر 1، میرا سوال ہے کیا کسی وجہ سے ہم اگر شادی کے بعد اپنے سسرال میں نہ رہیں تو گناہ ہے؟ میرے شوہر باہر رہتے ہیں، میں امی کے یہاں اپنے مائکے میں رہتی ہوں، میرے سسرال میں سب دین سے دور ہیں، میں اپنے بچوں کی پرورش وہاں نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے وہاں نہیں رہنا چاہتی. اللہ آپ کو ہم سب کو. اچھا، یہی اگر لڑکیاں جو ہے نا، پتہ نہیں کیوں سسرال سے اپنی اتنی نفرت کیوں کرتی ہے. اچھا سپوز کیجئے کہ جو ماحول آپ کی سسرال کا ہے، اگر یہی ماحول آپ کے گھر کا ہوتا ہے، یعنی آپ کے مائکے کا ہوتا ہے، تو شاید آپ کی تھنکنگ الگ ہوتی ہے، اور ایسے نہیں بولتی ہیں آپ کے میرے گھر کا ماحول یوں ہیں فلاں ہیں، بولتی ہیں یار کیا کرے، دعا کریں گے، محنت کریں گے، محبت برقرار رکھتے ہیں نا. تو ہم عجیب ہماری تھیوری ہے، لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی، کہ اپنی فیملی سے محبت اور سسرال سے نفرت. لڑکیوں کا بھی یہی ہے، لڑکوں کا بھی یہی ہے، دونوں فیملیز ہماری ہیں. جیسے یہ دونوں آنکھیں ہماری ہیں نا، ایسے ہی سسرال بھی ہماری ہے، وہ فیملی بھی ہماری ہے. ہم کیوں سوچتے ہیں ایسے کہ بچے وہاں بگڑ جائیں گے؟ اگر وہ فیملی ہماری ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے. تو بہرحال وہ آپ کا میٹر ہے، میں تو کچھ زیادہ ایڈوانس میں چلے جا رہا ہوں. آپ اپنے شوہر سے ڈسکس کیجئے، شوہر کی اگر اجازت ہے تو آپ مائکے میں رہیے، شوہر کی اجازت کے بغیر آپ ادھر سے ادھر نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے. ریاض انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، قرآن میں اگر کسی جگہ پر وقف کی علامت نہ ہو لیکن ہم وقف کرتے ہیں تو آیت کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ یا دعا وغیرہ میں اگر وقف کی علامت نہ ہو تو وہاں پر قاری صاحب لوگ پیچھے سے ملا کر نہیں پڑھتے، ملا کر ہی پڑھنا چاہیے. اور قاری صاحب جو لوگ ملا کر نہیں پڑھتے وہ عربی کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی تو وہاں آیت نہیں بھی ہوتی تو وہ آیت مطلب آیت کر کے پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عام آدمی نہیں جانتا، اس لیے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے ہی پڑھو، ٹھیک، ملا کر. فاضل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے یہ کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے ان کی جان کے صدقے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں یا ان کی جان کے صدقے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آخری سوال ہے صاحب نسرین پروین کا، کہہ رہی ہیں 230 سنڈے ایپیسوڈ میں میرا سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کیونکہ میں سنڈے ایپیسوڈ کی بہت ہی بے صبری سے انتظار کرتی ہوں. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. میں مان لیجئے مفتی صاحب، ایڈمن صاحب میرا سوال مفتی صاحب تک نہیں پہنچا رہے ہیں، اور میں اپنا سوال مفتی صاحب کے واٹس ایپ پر بھی کی تھی پر مفتی صاحب بھی واٹس ایپ پر ریپلائی نہیں دیے. اچھا جی، معذرت خواہ ہیں، ایک محبت برا سوری آپ کو بولتے ہیں. مفتی صاحب آپ جو بتائے ہیں صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں ہاتھ سینے پر رکھنا ہے یا پھر سیدھے کھڑے ہونا ہے؟ سیدھے کھڑے ہونا ہے بس، ٹھیک ہے. پلیز مفتی صاحب ریپلائی ضرور دیجیے گا، سیدھے کھڑے ہونا ہے بس. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، اس فاتحہ پڑھتے وقت ہاتھ سینے پر رکھنا ہے یا نہیں؟ نہیں، ہاتھوں کو آپ کو بس لٹکانا ہے نیچے، سینے پہ نہیں رکھنا ہے. باقی سینے پر رکھ لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات تھے جن کے میں نے آپ لوگوں کو جوابات دیے. مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا. اس کو شیئر کریے گا، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، گھر پہ سب کو دکھائیں. اب بڑی والی LED آج کل سب کے یہاں ہیں، اس پہ لگا کے سب کو سنائیں. یہ پیغام، یہ دین کی کچھ باتیں جو ہفتے میں آپ لوگوں کو میں بولتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.